السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف آپ کو پیش کروں گا۔ حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر اور لقب صدیق عتیق، اور آپ عام الفیل کے واقعے کے 2 سال اور چند مہینے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ کا رنگ سفید، جسم دبلا پتلا اور رخسار میں کم گوشت والے تھے، اور چہرہ مبارک اور ہاتھ کی پشت کی رگیں، آپ کے چہرے کی جو رگیں ہیں یہ نظر آتی تھیں، اور ہاتھ کے جو پیچھے کے جگہ کی رگیں جو ہیں یہ بھی نظر آتی تھیں۔ آپ قبول اسلام سے پہلے نہ صرف زبردست بزنس مین تھے بلکہ اچھے اخلاق اور حسن معاشرت کی وجہ سے اپنی قوم میں بھی سب سے نمایاں تھے، اچھے اخلاق والے، اور مختلف کاموں میں جو ہے مختلف کاموں میں آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔ کئی لوگ جو ہیں، دیگر لوگ، بڑے بڑے سردار آپ سے مشورے کرتے تھے کئی طرح کے کاموں میں، اور 16 یا 18 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوئے، اور جب میرا آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو فوراً نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر لیا، فوراً جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت 38 سال آپ کی عمر تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے یار بنے اس وقت 16 یا 18 سال عمر تھی، اور اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر 38 ایئرز تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے فضائل و کمالات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت آپ کو ملی، سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا آپ ہی کو شرف ملا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا، اور آپ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی اور والدہ بھی صحابیہ، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بھی صحابیات سے مشرف، اور یہ ایسے اعزاز ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اور آپ کے اخلاق، سبحان اللہ، بڑے اخلاق، ذہانت، فطانت، علم، حکمت اور قناعت، بہادری، صداقت، سب میں مثال، عشق رسول میں، خوف خدا میں، تقوی پرہیزگاری میں، جانثاری میں، ایثار اور قربانی میں اپنی مثال آپ، سادگی، عاجزی، بردباری، ایمانداری اور رحم دلی، غریب پروری، یہ آپ کے اچھے اخلاق کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ آپ مصیبت زدوں کے غم خواری کرتے، پریشان حالوں کی جو ہے نا ان کی پریشانیاں دور کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، کسی کا انتقال ہو جانے پر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتے، ذاتی رقم ادا کر کے مسلم یعنی نئے مسلمان ہونے والے غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر ان کو آزاد کر دیتے اپنی ذاتی رقم سے۔ اور آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آپ کے آنسو، آپ اپنے آنسوؤں پر قابو بھی نہیں رکھ سکتے تھے، زار و قطع رونے لگ جاتے۔ آپ ایسے اچھے اخلاق والے تھے کہ قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی نہ کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے جہلیت کے دور میں بھی شراب پی؟ تو آپ نے فرمایا میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ شراب پینے والوں کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اور اسلام کی مدد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ اور مدد کے لیے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال خرچ کرتے۔ جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، 40,000، تو وہ سب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی اتنی مالی خدمت کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ جاری ہوا کہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کا ہو یا احد کا معاملہ ہو یا غزوہ حنین کا یا فتح مکہ کا، جنگ جو ہے نا تبوک کا معاملہ ہو، غزوہ خندق کا، واقعہ صلح حدیبیہ کا، یا بیت الرضوان کا معاملہ، یا معراج کی تصدیق کا معاملہ ہو، پھر ہجرت نبوی کے اس حساس لمحات میں ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے
مونس، غمخوار اور وزیر اور مشیر بن کر ہر موڑ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اور وفاداری کا ثبوت دیتے چلے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور خلافت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسائل ظاہری کے بعد تمام صحابہ، مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ کو پہلا خلیفۃ المسلمین قبول کیا، اور آپ اپنے دور خلافت میں اسلام کی جو دشمن طاقتیں تھیں ان کے خلاف ڈٹے رہے۔ نبوت کے جھوٹے دعووں سے آپ نے جنگ پر آمادہ ہوئے اور ان کے اس کیے پر ان کی سزاؤں کو پہنچایا۔ اپنی حکمت عملی سے جو ہے نا کئی مرتدین کے جو ہے نا جنگ کی، زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جنگ کی، اور آپ کے دور خلافت میں عراق، شام کے کئی شہر فتح ہوئے، جن میں اردن اور بھی کئی طرح کے شہر شامل ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ وقف کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی راہ میں چیزیں وقف ہوتی ہیں، جیسے مسجد کی، مدارس کی اور طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو وقف کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے متعلق آپ بہت احتیاط فرماتے۔ آپ اپنے استعمال کے لیے، آپ نے نا اپنے استعمال کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے اونٹنی، کھانے کا ایک بڑا پیالہ اور اوڑھنے کے لیے ایک چادر لی ہوئی تھی۔ بوقت وصال، اپنے وصال کے وقت آپ نے ان تینوں چیزوں، یعنی ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بھیجنے کی وصیت کی، اور حسب وصیت یہ تینوں چیزیں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچ دی۔ یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بھی خلافت کے وقت وہ بھی آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دربار رسالت کے یہ پیارے پیارے چمکتے دمکتے ستارے نے 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی رات، مغرب اور عشاء کے درمیان اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 63 ایئر تھی، اور جبکہ زبان کے آپ کے اس وقت آخری الفاظ یہ تھے کہ اے پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور وصیت، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسم مبارک کو نبی پاک علیہ السلام کے روضہ کے سامنے لایا گیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آپ سے آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ روضہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ ادخلوا حبیبا الی الحبیبی، یعنی محبوب کو اس کے محبوب سے ملا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے پہلو مبارک میں سپرد رحمت کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔